نماز جمعہ میں 3 عام غلطیاں جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ نماز جمعہ میں کل 14 رکعتیں ہیں، ان میں 2 رکعت فرض جمعہ کی ہیں، باقی 10 رکعتیں وہ سنت ہیں اور 2 رکعت وہ نوافل ہیں۔ بہت سے لوگ جو 2 رکعت فرض جمعہ ہیں ان کے علاوہ سنتوں میں اور نوافل میں جمعہ کی نیت کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ظہر کی نیت کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، یہ جاننا اشد ضروری ہے۔ دوسری غلطی جو عام لوگ کرتے ہیں وہ ہے کہ خطبے کے دوران بات چیت کرنا یا موبائل استعمال کرنا۔ اس بارے میں شرعی طور پر یا شریعت میں کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری غلطی جو عام لوگ کرتے ہیں وہ ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت بلند آواز سے یا آہستہ سے پڑھنا، یہ کیسا ہے یہ جاننا اشد ضروری ہے۔ ان 3 باتوں میں بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ دیکھیں، فرض جمعہ میں جو 2 رکعتیں ہیں ان سے پہلے اور ان سے بعد، یعنی کل ملا کے تو جمعہ کی نماز میں ٹوٹل 14 رکعتیں ہیں۔ فرض جمعہ سے پہلے 4 سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 رکعت فرض جمعہ ہیں، اس کے علاوہ دوبارہ 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 رکعت سنت، اور پھر آخر میں 2 نفل ہیں۔ فرض جمعہ میں 2 رکعت فرض جمعہ کی نیت کریں گے، اور اس کے علاوہ بقیہ تمام سنتوں اور نفل میں جمعہ کی سنت اور جمعہ کے نفل کی نیت کریں گے۔ فرض سے پہلے کی 4 رکعت سنت میں جمعہ سے پہلے کی سنت، اور فرض کے بعد کی 6 سنتوں میں جمعہ کے بعد کی سنت کی نیت کریں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ میں 10 سنتیں ہیں، 4 پہلے، 4 بعد اور 2 بعد کو، اور فرمایا کہ بعد جمعہ 6 سنتیں ہونا ہی حدیثاً فقہاً یہ ثابت ہے۔ بہار شریعت میں ہے جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے والے پر 14 رکعتیں ہیں، اور علاوہ جمعہ کے باقی دنوں میں ہر روز 12 رکعتیں ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فرض جمعہ کے بعد 6 رکعت سنت پڑھیں، 4 پھر 2، اور ان میں 2 جو سنت ہیں بعد جمعہ کی نیت کریں گے، پہلی 4 میں قبل جمعہ کی نیت کریں گے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری غلطی جو عام لوگ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے جی، وہ ہے کہ خطبے کے دوران بات چیت کرنا یا موبائل استعمال کرنا۔ بہت سے لوگ جمعہ کے خطبے کے دوران بات چیت بھی کرتے ہیں اور موبائل پر مصروف بھی رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہے صحیح مسلم کی حدیث پاک، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے ساتھی سے کہو خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے بھی لغو یعنی فضول کیا۔ خطبہ مکمل خاموشی، توجہ اور ادب سے سننا چاہیے، یہ واجب ہے۔ یعنی امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے اس خطبے کو خاموشی سے، توجہ سے اور ادب سے سننا ہے، اور یہ چیز واجب ہے۔ اور تیسری غلطی
جو کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو بھی قرات اس کے لیے بھی کرنا لازم ہے یا نہیں۔ بعض لوگ جہری نماز میں بھی امام کے پیچھے زور سے تلاوت کرتے ہیں، تو ان کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ اور حدیث پاک بھی ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا امام ہو اس کی قرات امام کی قرات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مقتدی کو خاموشی سے سننا چاہیے، جہری نماز میں قرات نہیں کرنی چاہیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، اور اسی طرح خاموشی سے بھی نہیں قرات کرنی چاہیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ پیچھے کھڑا رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں چند ایک جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی، کہ بعض لوگ جمعہ کی نماز کو معمولی سمجھتے ہیں یا بلا عذر چھوڑ دیتے ہیں، تو یعنی بعض لوگ سستی یا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے۔ تو جمعہ فرض عین ہے، کسی صورت میں بغیر شرعی عذر کے چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بھی ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے، یہ بھی جاننا اشد ضروری ہے کہ مقتدی کیا کرے۔ تو مقتدی کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ دل میں نیت کرے۔ آپ امام کے ساتھ امام کے پیچھے ہیں، تو امام جب تکبیر کہے گا تو امام کے ساتھ آپ کو بھی تکبیر کہنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد جب امام ثنا پڑھے تو مقتدی کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی ثنا پڑھے، اور پھر یہ ہے کہ امام جب سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ ساتھ ملائے تو اس وقت مقتدی کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ پڑھے اور امام کو سنے اور پیچھے کھڑا ہو۔ اس کے علاوہ تمام تسبیحات امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا پیچھے، تمام تسبیحات وہ رکوع اور سجود کی۔ اس کے بعد تشہد اور درود شریف یہ بھی مقتدی بھی پڑھے گا، اور پھر جب سلام پھیرے گا تو یہ صرف دائیں اور بائیں اشارہ نہیں کرنا ہے، بلکہ امام کے ساتھ سلام عام بھی پڑھنا ہے، یعنی امام کے ساتھ جو جب سلام امام پھیرے گا تو امام کے ساتھ مقتدی بھی سلام کہے گا۔ تو یہ وہ عام غلطیاں تھیں جو بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم دین اسلام کی جو سنہری تعلیمات ہیں، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، جو حدیث پاک کی تعلیمات ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ توفیق اور ہمت دے کہ ہم وہ زیادہ سے زیادہ ہم سیکھیں اور پھر ان سنہری تعلیمات کے مطابق اپنی یہ زندگی گزاریں۔ جب ہم ان سنہری تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری یہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی، اور آفٹر ڈیتھ بھی ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا، اور وہ زندگی بھی بہت اچھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔